تو ایک دن کھانا جب واپس آیا تو دیکھا کہ کھانا ویسے کا ویسے ہے اور کھانے کے اندر کوئی انگلیوں کے نشان نہیں ہیں۔ حضور نے کھانا نہیں کھایا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ خیریت تو تھی، آیا آپ نے کھانا ویسے ہی واپس بھیج دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کھانے میں سے کچے پیاز کی اور کچے لہسن کی بدبو آ رہی تھی، اس لیے میں نے کھانا نہیں کھایا، اس لیے کہ کچا پیاز اور کچے لہسن کی جو بدبو ہے یہ منہ کے اندر بدبو پیدا کرتی ہے، اور میرے پاس فرشتوں نے آنا جانا ہوتا ہے اور فرشتے بدبو سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے میں نے آج کھانا نہیں کھایا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے لہسن اور پیاز کھانے میں، سالن میں کھانے میں استعمال کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لہسن اور پیاز استعمال کرنا جائز نہیں ہے، بالکل جائز ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، استعمال کرنا چاہیے، لیکن اس کو پکا لیا جائے۔ جب پکا لیا جاتا ہے تو پھر اس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت تو وہ کچا رہ گیا تھا، بدبو ابھی باقی تھی، بدبو ختم نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایسی چیز کے جو منہ کے اندر بدبو پیدا کرے اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں، جو رحمت کے فرشتے ہیں، ان کو بدبو سے نفرت ہے، فرشتے بدبو سے دور بھاگتے ہیں، تو ایسی چیز سے بچنا چاہیے۔ ہم مثال کے طور پر سگریٹ ہے، اب سگریٹ پینے سے، حقہ پینے سے منہ کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تو جب منہ کے اندر بدبو پیدا ہو گئی تو پھر اب اس بدبو سے فرشتوں کو تو نفرت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتوں کو تو بدبو سے نفرت ہے، تو پھر سگریٹ پینے والا، حقہ پینے والا، منہ کے اندر ہر وقت بدبو رکھنے والا، وہ کس طرح یہ توقع کر سکتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے میرے پاس آئیں گے، مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ سے زیادہ نصیب ہوگی؟ تو اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جو چیز منہ کے اندر بدبو پیدا کرے۔